سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے یا ان کے گھر والوں سے آل کا لفظ ہے، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کا معاملہ اختیار کرو. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. سبحان اللہ، عجیب انداز ہے. اور فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں نے میری عبادت، میرے بندے میرے ہی بندے ہیں، میں نے ان کی تربیت کی ہے. یہ انہی بندوں میں جن کی تربیت ہے، ان پر میرے احسانات کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، وہ قلیل، بہت قلیل ہے جو شکر کرنے والے. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت داؤد نے فرمایا حق تعالی شانہ سے علیہ السلام کہ یا اللہ میں شکر تو کرنے کو بالکل تیار ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ کس بات کا شکر ادا کروں، کس چیز کا شکر ادا کروں، کہاں سے شروع کروں، کس طرح ختم کروں. کوئی حد تو ہو انعامات کی. تو میں تو عاجز ہوں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میں کس طرح شکر ادا کروں. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے داؤد بس یہ احساس ہی تمہارا شکر ہے، یہ عجز، یہ انکساری، یہی شکر ہے تمہارا کہ یہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم اتنے بڑے موصف ہیں کہ ان کا تم عبادتوں کے ذریعے شکر ادا نہیں کر سکتے. کتنی ہی عبادتیں کر لو، کتنے ہی ذکر کر لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکر کرنا چھوڑ دو. حق تعالی شانہ نے عجیب معاملہ شفقت کا فرما دیا کہ اپنی نعمتوں کے، تمام نعمتوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ عطا کر دیا کہ یہ کہہ دیا کرو بس ہمارا شکر ادا ہو جائے گا. وہ سب نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. اور وہ بڑا جامع کلمہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حق تعالی شانہ کا شکر اس طرح کر دیا. اب بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال یہ پیدا ہوتا ہے، غفلت کی بات میں کر رہا تھا کہ اصل چیز اس غفلت کے جال سے نکلنے کی ہے، اور غفلت کا جال سے نکلنے کے دو راستے ہیں. ذرا یاد رکھیے گا، عبادات فرض جو ہے وہ تو ظاہر ہے میرا خطاب یہاں ان لوگوں سے نہیں ہے جو فرض عبادات ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہاں الحمدللہ سب وہ لوگ آتے ہیں کہ جو فرض عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں. آج کی یہ مجلس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فرض نہیں تھی تو وہ غیر فرض کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو میرا خطاب اس وقت ان لوگوں سے ہے کہ جو آپ حضرات ہیں کہ شکر کے بارے میں حق تعالی شانہ کا معاملہ بہت عجیب ہے کہ رضیت باللہ رب الاسلام تو حق تعالی شانہ کا معاملہ یہ عجیب ہے کہ فرمایا لئن اشکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں وہ نعمت جس پر شکر ادا کی ہے وہ تمہیں اور دوں گا، اس میں بڑھا کر دوں گا. یہ وعدہ حق تعالی شانہ کا ہے، کمی اس میں آ نہیں سکتی. سمجھے آپ؟ یہ خلاف ہو نہیں سکتا، بشرطے کہ تم شکر کرو تو صحیح دل سے. حق تعالی شانہ کا مشکور بن کر تو دکھاؤ کہ حق تعالی شانہ کے شکر کا طریقہ تو اختیار کر لو کہ شکر کس طرح کیا جاتا ہے، کیا کس طرح ہوتا ہے. اب شکر کی ذرا سی حقیقت بیان کر کے میں کوشش کروں گا کہ جلدی ختم کر دوں. ایک اور بات بیچ میں عرض کرنی تھی وہ شاید کروں. تو لئن اشکرتم لازیدنکم، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے. میرے ایک بڑے دوست تھے، حیات ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کو اور مزید، لیکن چونکہ لائنیں مختلف ہیں تو اس لیے اب ان سے دوستی کا تعلق تو رہا نہیں ہے. دیندار آدمی، یعنی سوچ کے اعتبار سے دیندار، اب نمازی بھی ہو گئے. وہ ایک
کہنے لگے کہ میں تو اپنا عبادت جب کرتا ہوں، نماز جب پڑھتا ہوں تو لوگ تو ثواب کے لیے کرتے ہیں، میں تو ثواب کے لیے نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بھائی کاہے کے لیے کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو۔ اور میں نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور میں جہنم سے نہیں ڈرتا، میں تو اللہ کے اوپر بھروسہ یہ کرتا ہوں۔ کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس خیال کو حقیقت ہی بنا دے، اور ہم آج جو بات کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ غلط ہو جائے، لیکن بات حق وہی ہے جو حق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا اس کی مثال میں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مشل ہاتھ میں لے کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اس لیے کہ میرے رب کی عبادت کوئی رب کے لیے نہیں کرتا، کوئی جنت کے لیے کرتا ہے، کوئی دوزخ کے لیے کرتا ہے۔ ان کا یہ قول کیا قابل تقلید ہے؟ سن لیجیے، بہت بڑی مجذوبہ تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا مقام تھا، وہ جس مقام سے بول رہی تھی، جس حال میں تھی، وہ حال غالب تھا ان کے اوپر، یہ سنت کا حال نہیں ہے، سنت کے حال کے بالکل مخالف ہے۔ یہاں پہلے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ صوفیہ میں ذاکرین پر، سالکین پر ایک کیفیت طاری ہوا کرتی ہے عارضی طور پر، کبھی نور نظر آتا ہے، کبھی عرش کی زیارت ہوتی ہے، کبھی حق تعالی شانوں کی بھی زیارت ہوتی ہے، کبھی اور مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ یہ حالات جو ہے اور استغراق ہو جاتا ہے، مثلا نماز میں اتنا استغراق ہو جائے نماز کے اندر کہ حضرت علی کے بارے میں یہ مشہور ہے، مجھے یہ حدیث ملی نہیں کہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جس وقت نماز میں ہوں اس وقت نکال لینا، کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں لگے گا، گویا اینستھیسیا کسی کیفیت ہو جائے گی۔ تو یہ حال قابل تقلید نہیں ہے، اور بلکہ مضر ہے۔ جو ان اقوال صوفیہ کے ایسے اقوال کو لے کر ان کی اتباع کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت مضر ہے، وہ گمراہ کر دینے والے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان کے لیے نہیں جن پر یہ حال غالب ہے، ان کے لیے تو بہت بہتر حال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کو دیکھ کر یہ خیال پیدا کر لینا، یہ عقیدہ بنا لینا کہ جنت اور دوزخ کچھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے کہ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول اور فعل کہ اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، تو حضور تو جنت مانگے اور آپ جنت کو کہیں کہ ہمیں جنت سے بہت استغنا ہو گیا، ایسے مستغنی سنت کے مخالف ہے، یہ مستغنی نہیں ہوا اور یہ استغنا ہے بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔